السلام علیکم. پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس، ہم لاہور سے بول رہے ہیں. 13 اور 14 اگست سن 47 عیسوی کی درمیانی رات 12 بجے ہے. طلوع صبح آزاد. There is no power on earth that can undo Pakistan. کبھی سوچا ہے ایک ایسا خطہ جو کبھی غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا آج آزاد فضاؤں میں سانس لے رہا ہے؟ جی ہاں، وہ خطہ پاکستان ہے. ایک ایسا نام جو صرف 7 حروف کا مجموعہ نہیں بلکہ لاکھوں قربانیوں کا نتیجہ ہے. میں حسان الحق. میں شعیب عابد. آئیے چلتے ہیں وقت کی اس سرنگ میں جہاں یہ خواب دیکھا گیا. انگریزوں کی حکومت بر صغیر کی دھرتی پر پھیل چکی تھی. مسلمانوں کا سیاسی، سماجی اور تعلیمی نظام بکھر چکا تھا. 1857 کی جنگ آزادی، جسے انگریزوں نے بغاوت کا نام دیا، مسلمانوں کے زوال کی سب سے بڑی وجہ بنی. پھر 1877 میں سر سید احمد خان نے علی گڑھ تحریک کی بنیاد رکھ کر مسلمانوں کو علم، شعور اور شناخت کی طرف مائل کیا، اور یہی علی گڑھ کالج بعد میں تحریک پاکستان کا فکری مرکز بنا. 1930 الہ آباد میں ایک تاریخی اجلاس. ایک شاعر نے وہ الفاظ کہے جو تاریخ بن گئے: میں ایک ایسی اسلامی ریاست دیکھتا ہوں جو مسلمانوں کی تہذیب، تمدن اور شریعت کے آئینہ دار ہو. یہ شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ ہے. دین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا. ان کے اشعار میں صرف لفظ نہیں بلکہ ایک ویژن تھا. وہ چاہتے تھے کہ مسلمان اپنی پہچان کے ساتھ جی سکیں. یوں یہ خواب آہستہ آہستہ ایک تحریک میں بدلنے لگا. السلام علیکم بھائیو اور بہنوں. مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا. پھر تاریخ کے افق پر ایک شخصیت نمودار ہوئی: محمد علی جناح. لندن کی وکالت ہو، I am on my mission and I can tell you nothing about it at present. That's all I can say. یا ممبئی کا سیاسی منظر. قائد اعظم کی شخصیت کا ایک ہی پہلو تھا: اصول، دیانت اور عزم. انہوں نے ایک نعرہ بلند کیا کہ ہم ایک قوم ہیں. 1940 کی قرارداد لاہور، جسے بعد میں قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا، اسی قیادت کا نتیجہ تھا کہ ہمیں ایک الگ وطن چاہیے جہاں ہم آزاد ہوں، اپنے دین، اپنی ثقافت اور روایات کے مطابق زندگی گزار سکیں. 1946 کے الیکشن میں مسلم لیگ نے بھاری اکثریت کے ساتھ کامیابی حاصل کی، مگر آزادی کا سفر آسان نہ تھا. 1947 کی تقسیم ایک انسانی المیہ تھی. لاکھوں لوگ ہجرت کر رہے تھے جن کی جھولیاں دعا سے بھری اور آنکھیں اشکبار تھیں. کین یو امیجن؟ 10 لاکھ سے زائد لوگ شہید ہوئے، ماؤں نے بیٹے قربان کیے، بہنوں کی عزتیں تار تار ہوئیں. لیکن وہ لوگ کہتے رہے: پاکستان زندہ باد. پھر وہ دن آیا، 14 اگست 1947، جب رات کے اندھیرے میں آزادی کا سورج طلوع ہوا. ریڈیو پاکستان سے اعلان ہوا: السلام علیکم. یہ پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس ہے. ہم لاہور سے بول رہے ہیں. 13 اور 14 اگست سن 47 عیسوی کی درمیانی رات 12 بجے ہے. طلوع صبح آزادی. خوشی، آنسو اور فخر کا ایک ساتھ ملنا، یہی پاکستان تھا. صرف 77 سال میں پاکستان نے جو حاصل کیا وہ دنیا کے لیے ایک مثال ہے. ایٹمی طاقت، دنیا کی بہترین فوج، کامیاب خلائی پروگرام، زراعت،
کھیل، سائنس اور ادب میں کئی کامیابیاں۔ عبدالقدیر خان، انور مقصود، عرفہ کریم اور ان جیسے بہت سے ہیرے اسی مٹی سے نکلے۔ سوال یہ ہے، کیا ہم آج بھی اس جذبے کو زندہ رکھے ہوئے ہیں جس نے ہمیں آزادی دلائی؟ کیا ہم ایک قوم ہیں؟ کیا ہم پاکستان کو صرف جھنڈا سمجھتے ہیں یا ایک امانت؟ آئیے 14 اگست کو صرف جشن نہ منائیں بلکہ اسے احتساب، عہد اور اقدام کا دن بنائیں، کیونکہ پاکستان صرف ایک ملک نہیں بلکہ یہ ہماری پہچان ہے، ہماری پناہ ہے اور ہمارا فرض ہے۔ پاکستان کو صرف لفظوں میں نہ بساؤ بلکہ اسے عمل سے سجاؤ، کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں۔ آج بھی پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت صرف ہتھیار سے نہیں بلکہ قرآن و سنت اور علم دین سے ہو رہی ہے۔ اسی سلسلے کی مضبوط اور روشن کڑی عظیم دینی درسگاہ جامعہ اشرف جمال، یہ ادارہ علم و عمل کا وہ چراغ ہے جو نسل نو کے دلوں میں عشق رسول، وفاداری وطن اور خدمت دین کی شمع جلا رہا ہے۔ اس ادارے کے ہزاروں علماء فراغت حاصل کرنے کے بعد ملک بھر میں دین کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، اور سینکڑوں حفاظ کرام جنہوں نے قرآن کو اپنے دل میں بسایا، وہی قرآن جو پاکستان کی بنیاد ہے اور جس کے سائے میں یہ ملک مارز وجود میں آیا۔ یہ ادارہ بلا شبہ اس عہد کی تجدید کر رہا ہے جو ہمارے بزرگوں نے 1947 میں کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آئیے آج 14 اگست پر ہم عہد کریں کہ ہم اپنی مساجد، مدارس اور نظریاتی مورچوں کو مضبوط رکھیں گے اور پاکستان کو ایک بار پھر اس منزل کی طرف لے جائیں گے جس کا خواب علامہ محمد اقبال نے دیکھا اور جس کے لیے قائد نے جدوجہد کی۔ پاکستان زندہ باد۔